بہت محبت کے ساتھ اسے عزت بھائی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس آدمی نے ایک دکان کھولی، فالودے کی دکان۔ تو اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، کیا نام رکھوں؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم نام رکھ لو عزت کا فالودہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس دن سے عزت بھائی نے بات کرنی ہی چھوڑ دی۔ تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ہم نے بھی عزت کا فالودہ نکال دیا۔ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے نیچے اس نے لکھا ہے کہ میں موبائل اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میری امی اور ابو موبائل میں ہی گھسے رہتے ہیں، میری طرف ان کو کوئی خیال نہیں ہے، میری محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ میری 5 سال کی چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بابا کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی امانت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو جو وقت عطا فرمایا ہے یہ وقت نہایت قیمتی ہے۔ زندگی اور وقت یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ایک مرتبہ ملتے ہیں اور پھر جب واپس لے لیے جاتے ہیں تو جن سے واپس لے لیے جاتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت یا تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی۔ اسلام نے کسی بھی تفریحی کام کو، اپنے من چاہے کام کو کبھی منع نہیں کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کی بھی قدر کرے اور اپنے وقت کی بھی قدر کرے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ تفریح نہ کریں، آپ کھیل کود سے دور بھاگیں یا ہنسی مذاق سے دور رہیں، کبھی نہیں کہتا۔ لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں سے بچتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ کام جو نہ دینی فائدہ پہنچائے نہ دنیاوی فائدہ پہنچائے، اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیہودہ، بیکار اور لغویات میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان لانے والے کون کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، برے کاموں سے اور بیہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں۔ یعنی نماز میں خشوع کرنے والے بھی ہیں اور بیہودہ، بیکار قسم کے کاموں سے بچنے والے بھی ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایسے ایمان لانے والے کامیاب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، بیہودہ کام چھوڑنا پرہیزگاری کی زینت ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ میرے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو یہ جانچ لے کہ وہ بیہودہ، بیکار اور لغو کام میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو جان لے کہ اس میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بیکار کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضول کاموں سے بچو، اس میں مشغول ہونا ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہنسی مذاق اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے کہ آدمی خود بھی ذلیل ہوتا ہے،
بلکہ سارے کے سارے گھرانے کو، خاندان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بات سچ ہے، بیہودہ اور ایسے کام جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یعنی اچھائی نہیں ہوتی، اس کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے بھی منع کیا ہے، اصحاب رسول نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا سخت جملہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ فضول کام برائی تک لے جاتے ہیں اور آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ آج کل تفریح کے نام پر بہت سارے لوگ پارکوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر بات کچھ اور ہونے لگتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار کام آج ہمارے ہاں رائج ہو گئے، حالانکہ اسلام اس طرح کے کاموں کی ممانعت کرتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ تنہا ہیں جو میدان کربلا سے واپس آئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ انہی سے سادات گھرانے کی نسلیں چلی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چلے جا رہے تھے، تو ایک مسخرہ تھا جسے ہم آج کل کامیڈین کہتے ہیں، تو مدینہ میں ایک مسخرہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے بڑا ذلیل اور رسوا کر رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امام سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھلا امام تمہیں کیسے ذلیل اور رسوا کریں گے؟ یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، سادات گھرانے سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سارے مدینے کو ہنسا دیا، لیکن امام زین العابدین کو ہنسا نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیہودگی کی بات پر امام ہنسا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ نے اپنے جبے کے اوپر جو عبا پہنی ہوئی تھی اس عبا کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کو شدید تکلیف ہوئی اور وہ عبا اتر گئی اور وہ عبا لے کر بھاگ گیا۔ مذاق مذاق میں کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اس سے عبا لے کر واپس آئے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ یہ کون آدمی تھا۔ کہا کہ حضرت یہ مدینے کا ایک مسخرہ ہے، کامیڈین ہے، تو اس نے مذاق کیا آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت کے یہاں ایسے فضول کام کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت اور زندگی نہایت قیمتی چیز ہے۔ اسلام تفریح کو منع نہیں کرتا، لیکن ایسی تفریح جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو اس کو منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، زمانہ دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ نے قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اللہ رب العزت کسی فالتو چیز کی یا بے وقت چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ اللہ رب العزت اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو نہایت قیمتی ہو، انمول ہو، اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، زندگی کی قدر کریں، اور اسے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں گزاریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے سخت ترین نفرت ہے جسے دنیا و آخرت میں کسی عمل کی پرواہ نہیں۔ اللہ، معلوم یہ ہوا آدمی کام کر رہا ہے اور اس کام کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسے شخص سے مجھے نفرت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کے بڑے واقعات سنے ہوں گے۔ بڑا انصاف تھا آپ کے زمانے میں۔ کسی نے دیکھا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ اچانک پانی پیتے پیتے بکری بھی اور شیر بھی ایک ہی گھاٹ پانی پی رہے ہیں۔ اچانک شیر نے بکری پر حملہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ معلوم کیا تو پتا چلا کہ واقعی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دور میں ایسا انصاف تھا۔ آپ کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں ایک عجیب و غریب ٹیلنٹ جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اس آدمی کا ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے۔ کیا ٹیلنٹ تھا؟ اس نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا، وہ یہ کہ زمین میں ایک سوئی گاڑ دی اور 10 قدم پیچھے ہٹ کر
دوسری سوئی کو ایسے پھینکا تو وہ سوئی زمین میں گڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی. ہم دھاگا اگر سوئی میں پیرونے چاہے تو مشکل سے پیرویا جاتا ہے. اس نے 10 قدم دور سے باریک سی سوئی کے سوراخ میں ناکے میں دوسری سوئی پھینک کر پار کر دی. یہ ٹیلنٹ تھا. لوگ واہ واہ کرنے لگے کہ بھئی واہ کیا کام کیا. آج ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم اسے سوشل میڈیا پر اسٹار بنا دیتے. لیکن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں تمہیں کتنا وقت لگا, اس کی پریکٹس میں کتنا وقت خرچ ہوا. تو اس نے کہا کہ مجھے 3.5 سال لگے اس سوئی کے ناکے سے دوسری سوئی کو نکالنے کی پریکٹس. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں ہے, نہ اس سے دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. تم نے 3.5 سال اپنی زندگی کے بیکار ضائع کر دیے, لہٰذا تمہیں سزا ملے گی. جلاد کو بلایا اور فرمایا کہ اس آدمی کو 10 کوڑے مارے جائیں, اس لیے کہ اس نے اپنی قیمتی زندگی کے 3.5 سال ضائع کر دیے. اور پھر فرمایا اسے مکتب میں بھیج دیا جائے, اس کی تربیت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. آج ہمارے ہاں وقت کی قدر ہی نہیں ہے, زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ کیسے تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں, بڑے محدث گزرے ہیں, بڑے فقیہ گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اور آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کتاب لکھتے لکھتے قلم کی نوک ٹوٹ جاتی, اس زمانے میں ٹاٹ کے قلم ہوتے تھے, بانس کے قلم ہوتے تھے, اسے روشنائی میں بھگا کر اینک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد قلم کی نوک ٹوٹ جایا کرتی تھی. تو اس وقت جب قلم کی نوک ٹوٹ جاتی, نب خراب ہو جاتا, تو اسے چاقو سے چھیل کر دوبارہ بنایا جاتا تھا. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قلم بناتے تو تیسرا کلمہ پڑھا کرتے اور فرماتے کہ اگر اس وقت میں خاموش رہا تو یہ وقت ضائع ہو جائے گا. اللہ, اتنے سے وقت میں مشکل سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگتا ہے قلم کی نوک بنانے میں. اللہ اکبر. اس وقت وہ کلمہ پڑھا کرتے تھے کہ یہ وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. آج ہمارے ہاں گھنٹوں موبائل میں خرچ ہو جاتے ہیں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں گزر جاتے ہیں. تفریح کے لیے باہر نکلیں تو پارکوں میں دن کا پتہ نہیں چلتا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو یہ دیکھا کرتے تھے کہ روٹی کو پانی میں بھگا دیتے, جب وہ نرم ہوتی تو اس کو ہلا کر پی لیا کرتے تھے, یعنی روٹی کو چبایا نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے روٹی کو بھگاتے ہیں, پھر بعد میں جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اسے گھول کر پی لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا روٹی کو کھانے میں, اس کو چبا کر نگلنے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اتنے وقت میں 50 قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جا سکتی ہیں. میں وہ وقت بچانے کے لیے روٹی کو گھول کر پی لیتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہمارے ہاں کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. ایسے شخص کو ہم تو پاگل بے وقوف کہیں, لیکن وہ لوگ تھے جو وقت کی قدر جانتے تھے. بیہودہ اور بیکار کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ کی شروع کی زندگی غلامانہ زندگی تھی, آپ غلام تھے. ایک مرتبہ مالک نے چاہا کہ میں اپنے غلام لقمان کو بیچ دوں, تو حضرت لقمان حکیم سے کہا کہ میرا ارادہ ہے میں تمہیں کسی دوسرے مالک کے ہاتھ بیچ دوں, اب تم میرے کام کے نہیں رہے, مجھے جو کام کروانا ہوتا تھا وہ کام میرے پاس نہیں ہے, لہٰذا میں تمہیں بیچ دیتا ہوں. تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن میری ایک درخواست ہے, وہ یہ کہ جب آپ کسی کے ہاتھ مجھے بیچیں تو مجھ سے پہلے پوچھ لیں کہ میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں یا نہیں. اگر آپ اتنی مہربانی کر دیں تو بڑی بات ہے. تو مالک نے کہا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ایک گاہک نہیں تو دوسرا صحیح, کوئی بھی لے لے. تو جب بھی کوئی آتا تو آپ اس سے پوچھتے مجھ سے کیا کام لوگے. 2-3 آدمی گزر گئے, آپ نے ناپسند کر کے ان کو بھیج دیا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں واچ مین بنانا چاہتا ہوں, اپنے گھر کے دروازے پر پہرے دار بنا کر رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے خرید رہا ہوں. تو آپ نے اپنے مالک سے کہا کہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں, آپ مجھے بھیج دیں. تو حضرت لقمان حکیم کو مالک نے بھیج دیا. اس شخص نے اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے واچ مین بنا کر آپ کو رکھ لیا.
آپ نے کیا کیا، جب رات ہوتی گھر والے سب اندر داخل ہو جاتے، دروازہ ملا لیا جاتا، تو اس وقت مصلی بچھاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اب اس مالک کے گھر میں 2 لڑکیاں تھیں، دونوں جوان تھیں، لیکن آوارہ ذہن کی تھی، ان کے کچھ تعلقات آوارہ لڑکوں سے ہو گئے تھے۔ تو رات میں وہ اشارہ کرتی تو محلے کے 2-4 نوجوان جو آوارہ بیہودہ قسم کے تھے وہ اس کے گھر پہنچ جائے کرتے۔ تو جب لقمان حکیم کو واچ مین بنا کر رکھا اور وہ لڑکے آئے تو لقمان حکیم نے کہا کہ مالک نے مجھے کہا ہے نہ کسی کو باہر آنے دیا جائے نہ کسی کو اندر جانے دیا جائے، رات میں آرام کا وقت ہے، میری یہی ڈیوٹی ہے، میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا۔ ان لڑکیوں نے اوپر سے اشارہ کیا کہ یہ ہم نے بلائے ہیں، تم آنے دو۔ اس نے کہا کہ جب تک میرا مالک نہیں کہے گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو لڑکیوں نے اشارہ کیا تو ان لڑکوں نے حضرت لقمان حکیم کو خوب مارا، خوب پٹائی کی، لیکن پٹائی ہونے کے باوجود آپ خاموش رہے، اپنے مالک سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، لڑکے آئے، لڑکیوں نے کہا کہ آنے دو، انہوں نے منع کیا تو پھر خوب پٹائی کی۔ تیسرے دن پھر پٹائی کی، لیکن معاملہ یہ ہوتا کہ دن نکلتا تو حضرت لقمان حکیم اپنے مالک سے کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ شکایت کرتے، آج کے زمانے میں ہوتا تو پورے محلے میں بات پھیل جاتی، لیکن حضرت لقمان حکیم نے جو مالک تھا اس کی بیٹیوں کی شکایت بھی اس سے نہیں کی۔ اب تیسرے دن لڑکیوں نے جب دیکھا کہ پٹ پٹا کر بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ نے صبر کیا، ہماری عزت رکھی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے باپ سے کیوں نہیں شکایت؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ رات جو کچھ ہوا وہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میری ڈیوٹی تھی، مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اب اگر تمہاری میں شکایت کروں گا تو میرے لیے یہ ایک بیکار قسم کا کام ہے، بیہودہ کام ہے، نہ تو مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اس لیے میں نے تمہاری شکایت نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کے اس جملے سے اور اس سوچ سے ان لڑکیوں کی ایسی کایا پلٹی، وہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی، اور پھر مشہور یہ ہو گیا کہ جب تک وہ دونوں لڑکیاں حیات رہی، عمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، ان سے زیادہ نیک اور صالحہ عورتیں اس محلے میں کوئی اور نہیں تھی۔ اللہ، ایک بیکار کام سے بچنے کے لیے آدمی نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا 2 لڑکیوں کی زندگی سنور گئی، اور ایسی سنوری کہ ان کی آگے کی نسلیں بھی یقیناً سنور گئی ہوں۔ اسلام ہر اس کام کی نفی کرتا ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ اگرچہ کسی کام کے کرنے سے ثواب بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے یا تو دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ۔ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، ایک لطیفہ ہے کہ شیخ عریفی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے جو ہیں کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس سے میں اپنی محبوبہ سے جان چھڑا لوں، میرا دل ایک عورت پر آ گیا ہے اور میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے دل میں ایمان داخل فرما دے، اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ سب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دعا کیا کرو کہ اللہ میرے دل میں ایمان داخل فرما دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ میری محبوبہ کا نام ہی ایمان ہے، اسی سے تو جان چھڑانی۔ تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بیکار کاموں سے بچانا چاہے تو ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ بچ نہیں سکتے۔ آج سب سے بڑی جو چیز ہے یہ موبائل ہی، ہم نہیں بچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹائم ٹیبل مقرر کر دیں، اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیں کہ بھئی ضرورت کے وقت ہو تو استعمال کر لیں، باقی اٹھا کر رکھ دیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مصر میں گورنر بنا کر بھیجے گئے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور بڑے پھول بچھائے آپ کے راستے میں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ چلیں پہلے کھانا تناول فرما لیں، کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا،
کسی نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا آرام کر لیں، آپ لمبے سفر سے آئے ہیں، کہا کہ نہیں، میرے پیروں میں جو تم نے پھول ڈالے ہیں ان کو اٹھا دو، مجھے ان پھولوں کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اگر میرے پیروں میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو ان عیسائیوں کی لاشیں بچھاؤ جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں خالی بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں تاریخ لکھی گئی، 6 لاکھ عیسائی فوجیوں نے جو بیت المقدس میں اس زمانے میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، ان سے صلاح الدین ایوبی نے بدلہ لیا اور 6 لاکھ میں سے 9 آدمیوں کو یورپ واپس ڈالے دیا، سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آج صلاح الدین ایوبی نے جس راستے سے بیت المقدس میں فتح کے بعد داخل ہوئے تھے، آج بھی وہ شاہراہ موجود ہے غزہ میں، وہاں فٹ پاتھ کے درمیان کوئی بھی ایسا فٹ پاتھ باقی نہیں، تھوڑی سی بھی جگہ ایسی باقی نہیں جس پر کسی مسلمان کی قبر نہ بنی ہو، جگہ دفنانے کے لیے ان کے پاس بچی ہی نہیں۔ اور ہم ہیں کہ مگن ہیں، ہم ہیں کہ مگن ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر عقل آتی ہے، پھر آدمی صرف پچھتاتا ہے۔ ایک عرب نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہایت فضول کاموں میں ملوث تھا، سارا دن ڈرائیونگ کرتا، ٹی وی دیکھتا، دوستوں کے ساتھ تفریح کرتا، پارکوں میں بیٹھتا اور گپ شپ کرتا، یہی کام تھا۔ باپ دادا کی بڑی دولت جمع تھی، شادی ہو گئی تھی، ایک بیٹی تھی، بیوی بچی کو پال رہی تھی اور یہ سارا دن گھر سے باہر تفریح میں رہتا۔ ایک دن آیا تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دیکھا کہ بیوی اور بچی سو رہے ہیں، تو میں دوسرے کمرے میں گیا اور میں نے ٹی وی آن کر لی اور کسی فلم کے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ میری 5 سال کی چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بابا کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ 5 سال کی بچی نے کہا کہ بابا کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہی کہہ کر نفرت کے ساتھ منہ پھیر کر چلی گئی۔ اسے میری حرکتیں ناگوار گزرتی تھی، لیکن اس کے اس جملے نے میری زندگی پلٹ دی۔ میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں نے وضو کیا، تہجد پڑھی، لیکن قرار نہیں آیا تو میں قریب کی مسجد میں چلا گیا، اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد وہیں سے آفس چلا گیا۔ جب آفس پہنچا تو مینیجر نے کہا کہ آپ آج کیسے آ گئے؟ آپ تو کبھی اتنی صبح نہیں آیا کرتے اور آپ کو تو مہینوں ہو جاتے ہیں، آج کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے، میری بچی نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے میں بے قرار ہو گیا، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ خیر سارا دن آفس میں گزرا، پریشانی میں رہا۔ جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری بیٹی کو اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیاری۔ یہ شخص کہتا ہے جس بچی کی وجہ سے میں راہ راست پر آیا اور آفس سے یہ سوچ کر واپس آیا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کھیلوں گا، بات کروں گا، اس کا دل بہلاؤں گا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور ساری زندگی مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہوگا سوائے پچھتانے کی کچھ نہیں۔ جب وقت ہوتا ہے تو انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک ٹیچر کہتی ہے کہ 7, 8, 9 سال کے بچوں کو میں نے کہا کہ آپ آرٹیکل لکھیں۔ کیا آرٹیکل؟ کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ تمہارے دل میں جو آئے وہ لکھو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ تو وہ سب کے سب پیپر لے کر اپنے گھر آئی اور ان کو چیک کرنے لگی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آج ایک موضوع دیا تھا مضمون لکھنے کے لیے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، تو ایک بچے نے لکھا ہے کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے نیچے اس نے لکھا ہے کہ میں موبائل اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میری امی اور ابو موبائل میں ہی گھسے رہتے ہیں، میری طرف ان کو کوئی خیال نہیں ہے، میری محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ اگر وہ آپس میں بھی بات کرتے ہوئے ہوں، میں بھی کوئی بات ان سے کہتا ہوا ہوں، ایسے میں موبائل کی بیل بج جائے تو مجھے چھوڑ کر موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ موبائل بن جاؤں تاکہ وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ یہ بات جب اس کی بیوی نے کہی، ٹیچر جو تھی، تو اس نے کہا کہ واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے، تم ایسا کرو، جاؤ اور اس کے ماں باپ سے ملو اور ان کو بتاؤ کہ بھئی تمہارے بچے کی فیلنگز یہ ہیں،
تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ فیلنگز کی بات سننا چاہتے ہو، یہ مضمون لکھنے والا، یہ آرٹیکل لکھنے والا بچہ جو ہے ہمارا ہی بچہ ہے۔ اللہ، آج کس گھر میں ایسی نوبت نہیں ہے، کس گھر میں نہیں، بچوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ سچی بات یہ ہے ہم نے گھر کو، دکان کو، بازار کو، زندگی کو، ایمان کو، سب کو داؤ پر لگا دیا بیکار کے کاموں میں۔ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا عزت، سب لوگ بہت محبت کے ساتھ اسے عزت بھائی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس آدمی نے ایک دکان کھولی، فالودے کی دکان۔ تو اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، کیا نام رکھوں؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم نام رکھ لو عزت کا فالودہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس دن سے عزت بھائی نے بات کرنی ہی چھوڑ دی۔ تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ہم نے بھی عزت کا فالودہ نکال دیا ہے، نہ ہمارے ہاں ایمان ہے، نہ ہمارے یہاں اعمال ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ سنتیں ہیں، کچھ نہیں، ہر چیز کا ہم نے فالودہ نکال دیا۔ ہاں بیکار کاموں کے لیے بڑا وقت ہے، بڑا وقت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تھانہ بھون میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک رہے۔ تھانہ بھون میں ہی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی۔ ایک مجلس عمومی ہوتی، عام لوگ شامل ہوتے، ایک مجلس خصوصی ہوتی، خاص لوگ شامل ہوتے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے چلتے بازار میں ٹکرا گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں آنا تو چاہتا ہوں، لیکن ان دنوں تصنیف و تالیف کا کام بہت ہے، لکھنے پڑھنے کا کام بہت ہے، تو مجھے وقت نہیں ملتا۔ جو پیپر صبح کاتب کو دے کر آتا ہوں، شام تک اس کو پروف کر کے واپس دینا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر حضرت حکیم الامت نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آپ اگرچہ میری مجلس میں نہیں آتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کام کے آدمی ہیں، کام کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، یہ چیز ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو کام انجام دیے، زمانہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو تو کیا، ہماری ذات کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی کے ایک مجاز تھے، ایک مرتبہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے کہیں چلے جا رہے تھے، کسی سے ملاقات کرنی تھی، تو حضرت تھانوی آگے چلے جا رہے تھے، پیچھے وہ تھے۔ اچانک راستے کے کنارے پر ایک جنگلی پودا تھا، اس کو پکڑ کر جب وہ چلے تو وہ کھنچتا چلا گیا، زمین سے اکھڑ گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ اکھڑ گیا ہے، اس کو پھینک دیا۔ جنگلی جھاڑ چھوٹا سا، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت تھانوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھا کہ بھئی تم نے یہ جھاڑ کو کیوں اکھاڑ دیا، اس پودے کو کیوں نکال دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت دل میں خیال آیا تو میں نے پکڑ لیا، وہ نکل گیا، میں نے پھینک دیا، جنگلی جھاڑ تھا، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس کو اپنے دل پر قابو نہیں وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں اجازت دے دی، میں نے تمہیں خلیفہ مجاز بنا لیا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، لاؤ ہم اپنی خلافت واپس لیتے ہیں۔ وہ بڑے روئے، معافی مانگی، کہا کہ نہیں بھائی بڑی بھول ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، تم تو بیکار آدمی ہو، بیہودہ قسم کے آدمی ہو، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ حضرت نے خلافت واپس لے لی اور ان کو چلتا کر دیا۔ اللہ، اتنے سے کام پر آج جو آپ دیکھتے ہیں مدارس میں طلبہ کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے اکابرین نے اس بات کو اس لیے لاگو کیا کہ بالوں کو سنوارنے میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے اکابرین نے منع کیا کہ بھئی بڑے بال رکھے ہی نہ جائیں، حالانکہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھا کرتے تھے، لیکن طلبہ کا وقت قیمتی ہوتا ہے اس لیے منع کیا۔ تو طلبہ تو وہ تو پڑھنے والے بچے ہیں، کم سن ہیں، ان پر شریعت اتنی سختی سے لاگو نہیں ہوتی، لیکن زندگی جو عملی میدان ہے اس میں زیادہ شریعت کا لحاظ اور پاس ہونا چاہیے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنے مرض کی وجہ سے کرا رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کوئی مریض کر رہا ہے، آہ آہ کی آواز نکالتا ہے، تو آپ کے پاس اس وقت کے محدث کبیر حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض سے کرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امام کیا آپ نہیں جانتے ہر لفظ ہر جملہ فرشتے لکھ رہے ہیں؟ قربان جائیے امام حنبل پر، آپ نے تکلیف کے باوجود کراہنا بند کر دیا اور فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، یہ بیکار بات ہے، کراہنا بیکار بات ہے، اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔
اور پھر اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن آپ کر رہے نہیں۔ اللہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بیکار کاموں سے بچا جائے۔ اس کے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ دین میں یا دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ بس اتنا سوچ لیں تو آدمی خود ہی بچ سکتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی ایک حدیث آپ کے سامنے روایت کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اللہ، یعنی اسلام کی، یعنی مسلمان ہونے کی بڑی خوبی یہ ہے کہ آلتو فالتو کے بیکار کاموں میں، بیہودہ کاموں میں مشغول نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جسے وہ زمین میں بونا چاہتا ہو، بیرنا چاہتا ہو، اور اس کو یہ امید ہے کہ اگر میں اسے زمین میں بو دوں تب تک جا کر، یعنی بونے کے بعد اتنا وقت مل جائے گا کہ حساب کتاب کے لیے لائن میں جا کر کھڑا ہو سکوں، تو چاہیے کہ قیامت آنے کے باوجود وہ اس پودے کو بو دے۔ اللہ، یعنی وقت کی قدر انسان کو ایسے کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو اس طرح بچانا چاہیے کہ آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے جو دین میں اور دنیا میں برائی کا سبب بنے یا اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی اس کا ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اس کا گناہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو، یا دنیا میں بھی فائدہ نہ ہو اور آخرت میں گناہ ہو۔ ان سب سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وقت اور زندگی اللہ کی امانت ہیں اور اس میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔